ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے. پرائم منسٹر جو ہے وہ آج کوئٹہ کے ایک روزہ دورے پر ہیں, بلوچستان کے ایک روزہ دورے پر ہیں. کل جو ہے وہ چیف منسٹر بلوچستان نے, بلکہ صبح بھی انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا جی کہ ہم جو ہے مذاکرات کے لیے ریاست پاکستان بلوچستان کے لیے مذاکرات کرنے کو بھی تیار ہے. میں انڈرسٹینڈ سر یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے, یہ کوئی آج کا معاملہ تو ہے نہیں. ہم کیوں ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا اس اسکیل کا بڑا کرائسس ہو پھر ہم کہیں جی کہ ہم مذاکرات بھی کریں گے, ہم اس چیز کو دیکھیں گے بھی, کیونکہ یہ وہی چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے جو کہ کچھ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے وہ تو مسئلے کو اکنالج کرنے کو ہی تیار نہیں تھے. وہ کہتے بلوچستان میں سب ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس وقت بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ جو ادارے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ حرکت میں آئے ہیں, اور اس کے بعد شاید اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا بلوچستان کا مسئلہ ہے وہ ہم نے ہمیشہ ہی سنجیدگی سے لیا ہے, اور خاص طور پر جو ہمارا بدترین دشمن ہے وہ عرصہ دراز سے اس کی نظریں جو ہیں وہ بلوچستان پر ہیں. خاص طور پر جب وہاں پر سونے اور تانبے کے اور دیگر جو ہمارے ایسے خزانے جو قدرت کے ہیں جو زیر زمین ہیں ان کی دریافت ہوئی ہے, تو ہمارا دشمن جو ہے جو نہیں چاہتا کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, پاکستان ترقی کرے, تو اس کے گھنونے عزائم جو ہیں وہ زیادہ کھل کر سامنے آ گئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نیشنل ایکشن پروگرام بنا اور اس کے اوپر آل پارٹیز مطلب ہے کہ ایک کانفرنس ہوئی, اس میں کچھ فیصلے کیے گئے. ان فیصلوں پر اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ منوعن جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا. خاص طور پر وہ اس وقت بھی ڈسٹرب ہوا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس وقت جنرل فیض نے اور بانی پی ٹی آئی نے ایک منصوبہ بنایا, بہت سارے دہشت گردوں کو رہا کیا اور آباد کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج خاص طور پر جو ملک کے اندر دہشت گردی کی ایک لہر ہے یہ اس کے بعد تیز ہوئی ہے. آپ اگر کہیں کہ معاملات کنٹرول نہیں ہو سکتے, کنٹرول بالکل ہو سکتے ہیں. اگر دیگر ممالک کے اندر اس طرح کی اس لیول کی دہشت گردی نہیں ہوتی تو ہمارے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے. افغانستان کے اندر جو مطلب خاص طور پر ہمارے مخالف لابیز کی طرف سے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں, جو اڈے ہیں خاص طور پر, اور ہمارا ایک پڑوسی ملک جو ہے وہ اکثر ہمارے ملک کے اندر کوئی نہ کوئی اس قسم کی واردات کرنے میں ہر وقت پیش ہوتا ہے. اس کے بھی تانے بانے بتایا یہی جا رہا ہے کہ وہاں سے مل رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آپ لیکن میں یہ ایک ضرور عرض کروں گا کہ جب یہ واقعہ افسوسناک پیش آیا اور اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک دفعہ پھر دیکھنے میں آیا کہ کچھ جتھے جو ہیں وہ جس کو ہم ڈیجیٹل دہشت گردی کہتے ہیں پھر وہ اکٹھے ہوئے ہیں, پھر انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف تنقید کرنا شروع کی, پھر وہ ٹرولنگ کرنا شروع کی, پھر ان کا بیانیہ جو تھا وہی انڈیا کے ساتھ ملتا ہوا نظر آ رہا تھا اور دیگر ہمارے مخالف جو لابیز ہیں ان کے ساتھ ملتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں قابل افسوس ہیں. سر میں اس پہ بات کرتی ہوں, ابھی ویسے سیکھنا چاہیے. آج ہی پریس کانفرنس بھی کی ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, یہ کہنا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہ غلط ہے. اچھا چلیں, مجھے اجازت دیجیے گا کیونکہ یہ جو آپ سوشل میڈیا والا پوائنٹ ریز کر رہے ہیں نا, اس کے اوپر تو آج انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس کی وضاحت بھی کی. میں مزید بھی علی صاحب موجود ہے, علی بخاری صاحب ان سے پوچھتی ہوں. لیکن سر مجھے ویسے کل سے علی صاحب ہے افسوس کہہ لیجئے, کیا لفظ استعمال کروں, کہ اتنی بڑی نیشنل ٹریجڈی اور کرائسس, لیکن ہم پھر بھی سیاست ہی کر رہے تھے. پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, آپ لوگوں کی طرف سے ان کے اوپر الزام تراشی, وہ دونوں ٹو وے ٹریفک ہے جو چل رہی ہے کانسٹنٹلی, اس کرائسس کی طرف توجہ نہیں ہے. اور اب یہ الزام لگ رہا ہے جو علی گوہر صاحب نے کہا ہے, خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ جو پی ٹی آئی کے ایسوسیٹڈ یا افیلیٹڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں اور ہماری آرمڈ فورسز کو بلیم کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بہت شکریہ یاسمین آپ کا. دیکھیں یاسمین, دو تین چیزیں بڑی کیٹیگریکلی کلیئر, اور ہمارا پارٹی ویوز پہ بالکل کلیئر. ابھی ہم نے آپ سے پروگرام سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب اور میں ہم نے پریس کانفرنس بھی کی, اس کے اوپر پارٹی کا سارا لایا عمل, اور ان کی ہماری ساری جو گفتگو تھی وہ اسی پوائنٹ کے اوپر تھی, سنگل ایجنڈا پوائنٹ تھا. انفیکٹ دیکھیں یہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے, اس کو جو یہ کہتا ہے کہ یہ نیشنل ٹریجڈی نہیں ہے وہ بالکل غلط کہتا ہے. اتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے, شہادتیں ہوئیں, اور اس کے اندر میں بڑا حیران ہوں اور بہت افسوس سے بات کر رہا ہوں میں کہ میں نے آج, آپ نے دیکھا کل ٹائم نہیں دیا گیا اپوزیشن لیڈر کو جو اس کے اوپر بات کر رہے تھے اسمبلی کے اندر. بہت افسوس والی بات ہے.
اور آج میں نے اسپیچ سنی, میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسپیچ سنی, آدھی تو انہوں نے ہمارے اوپر کر دی اسپیچ, جی بالکل ایسا, آدھے سے بھی زیادہ ٹائم, بڑا افسوس کی بات ہے. اس کے بعد میں نے خواجہ آصف صاحب کی اسپیچ کبھی ہم سنتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بولیں گے کیا, بٹ ایون اینڈ ادروائز میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید سینئر پولیٹیشین میں بھی وہ اس سائڈ بات کریں, لیکن بات الٹیمیٹلی کہاں آئی, پی ٹی آئی پہ. یار پی ٹی آئی تو چاروں صوبوں کی, گلگت بلتستان کی, کشمیر کے جے کے کی ایک پارٹی ہے. ہمارا تو ہر جگہ اسٹرینتھ موجود ہے, ہماری وہاں پر پارٹی کی مقبولیت موجود ہے, ریپرزنٹیشن موجود ہے, ہم تو پاکستان کی اکائی ہیں, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم آل پارٹی کانفرنس بلائیں گے, جی, اور آپ نے آج دیکھا کہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بلوچستان کی دونوں بڑی پارٹیوں کے جو سربراہ تھے وہ وہاں پر گئے بھی ہوئے ہیں. ہم تو سیریس ہیں, ہم تو سیریسنس شو کرتے ہیں, لیکن ان کو ابھی بھی اور کوئی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا پر ایک کوحرام تو ہے, میں سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹس کی طرف سے, سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہوں. سوشل میڈیا سے پہلے میں ایک چیز عرض کروں کہ انتہائی افسوس کی بات ہے, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, اور یہ اٹس اے فیلئر آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. اگر آپ پروونشل گورنمنٹ کہیں اس کے پارٹ پہ بھی فیلئر ہے, اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ کہیں تو اس کے پارٹ پہ بھی فیلئر ہے. اور اگر میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ کہہ دوں کہ یار ہماری اگر انویسٹیگیشن یا انفیکٹ انویسٹیگیشن انٹیلیجنس ایجنسیز کو اتنے بڑے واقعہ کا نہیں پتہ چلا تو ان کے پارٹ پہ بھی تو کچھ وزن آتا ہے, اور جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اسٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. دیکھیں اتنا بڑا سانحہ ہوا, انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی ہماری نمبر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کا یہی کام ہے, یہی ان کی پریورٹی ہے, یہی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, یہی ہمارا لا کہتا ہے. لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس چیز کے اوپر تو بات ہی نہیں کی. اب سوشل میڈیا پہ آتا ہوں, دیکھیں لاکھوں ہزاروں لاکھوں اکاؤنٹس ہیں لوگوں کے, آپ کسی کو نہیں منع کر سکتے. آپ یہ بتائیں گے جو آفیشیل اکاؤنٹ آپ کا جو ہے اس کے اندر سے کوئی چیز آئی, بالکل بھی نہیں آئی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج ایز جنرل سیکرٹری آف دی پارٹی اس کو کنڈیم کیا, انہوں نے اپنا ٹویٹ پڑھ کے بتایا کہ میں نے سب سے پہلے کیا لکھا اس کے اوپر. پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ آیا تھا اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر خاصی تنقید کی ہے. دیکھیں تنقید کرنا ہے سم تھنگ ایلس. اب بات یہ ہے کہ ہم پہ بھی تو تنقید کر رہے ہیں. یار بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اکاؤنٹس فیک ہیں ان کے ہم سے رسپانسیبل تو نہیں ہے. ان کی رسپانسبلٹی کوئی ایکس وائی زیڈ بنا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے یہ ہو رہا ہے, اس کے ہم رسپانسبل نہیں ہیں. ہم رسپانسبل ہوں گے ان کی حد تک جو ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس ہوں گے, یا ہمارا جنرل سیکرٹری کر رہا ہے یا ہمارا چیئرمین کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں تو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. تو آپ کنڈیم کر رہے ہیں اس کو, اور آپ سیریس ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگ اے پی سی بھی بلا رہے ہیں. ہم تو بہت زیادہ سیریس ہیں, ایک بہت بڑا سانحہ ہے پورے ملک. آپ نے ایک قسم کا, میں کہتا ہوں کہ یہ جو آرمی پبلک اسکول کے بعد اس طرح کا سانحہ ہوا, کوئی یہ مووی نہیں دیکھ رہے آپ کی, ایک مووی کا ٹریلر چل رہا, ٹرین رک گئی. بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس طرح اس ٹائم کی جو یونٹی نظر آئی تھی اسی کو دوبارہ لے کے آنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس کے لیے بھی اس کے لیے آپ کو حالات پیدا کرنے پڑتے ہیں, لوگوں کی اوریجنل ریپرزنٹیشن آئے گی, اور وہ اور آپ کی عسکری, دیکھیں اگر آپ کہیں نا یاشوین کہ یہ خالی عسکری طریقے سے ہی اس کو ہم سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں, تو ہم نے وہ دیکھ لیا ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں کے بعد جو ہے سب سے پہلے بلوچستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس ہوئے اور ایک فورسز گھسائی گئی اور وہاں پر کیا گیا, نہیں نتیجہ نکلا نا. اس کے بعد لڑتے لڑتے پہلے مشرف کا دور آ گیا, نہیں نتیجہ نکلا. ملٹری سولوشن نہیں ہے, ملٹری سولوشن نہیں ہے آپ کا, پولیٹیکل سولوشن, دونوں بیٹھیں گے تو کنسنسس ڈیولپ ہوں گے. کی بھی کوشش کی گئی نا سر ماضی میں, لیکن پولیٹیکل تب ہوں گی نا یاشوین جو پچھلے 70 سالوں میں آپ کہیں کہ وہاں پر آپ نے فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے. میں پولیٹیکل سولوشن میں بات کرتی ہوں کہ ہمیں تو کل سے یہی پتہ چل رہا ہے, دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ انٹینٹ کی کمی رہی ہے ماضی کے اندر ہی پولیٹیکل سولوشن کو لے کر. رضا ہارون صاحب سر کیوں obsession ہے عمران خان سے اور پاکستان تحریک انصاف سے؟ بلاول بھٹو صاحب کی تقریر آج میں نے بھی سنی, بہت زیادہ بہتر گفتگو وہ کرتے ہیں, نارملی بڑی میچور گفتگو کرتے ہیں, وہ کر سکتے تھے اس ایشو کے اوپر بھی, لیکن ان کے اعصاب پر بھی لگا کہ قیدی 804 ہی سوار تھے. وہ مسلسل یہ کہتے رہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ صرف قیدی 804 جو ہے رہا ہو جائے, ان کو ملک کی اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے. یہ کیوں آپ لوگ اس ایشو پر پالیٹکس کیوں سر؟ نہیں میرے خیال میں پھر نہ تو آپ نے نہ مجھے نہیں لگتا کہ علی بھائی جو ہے وہ علی سنگی میں تھے کہ آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی جو اسپیچ تھی وہ سنی. اس کا پہلا حصہ بہت اہم تھا, ہندوستان کے اوپر تھا, کنسنسس ڈیولپ کرنے پہ تھا, نیشنل پلان پہ تھا, یہاں تک تھا کہ جب نواز شریف کے وقت سب مل کے ایکشن پلان بنا سکتے ہیں تو شہباز شریف کی قیادت میں ہی بن سکتا ہے. انہوں نے کھل کے دہشت گردی کی مذمت کی, انہوں نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی بات کی, بہت ساری باتیں کی. کیونکہ یہ اجلاس جوائنٹ پارلیمان کا اجلاس صدر کی تقریر کے حوالے سے ہوتا ہے, صدر کے خطاب کے وقت انہوں نے اپنے خطاب کا دوسرا حصہ پریزیڈنشیل اسپیچ, اس میں بیان کیے گئے چیتے نکات, اور اس دوران جو ہنگامہ آرائی ہوئی پی ٹی آئی کی اس کو اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جب یہ بات ہو رہی تھی معیشت پہ تو وہاں سے آواز آ رہی تھی کہ ابھی 804 کو نکالو. تو دو حصے ہیں نا, آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ انہوں نے یہ اس سے بات نہیں کی؟ شروع بلوچستان سے کیا ہے انہوں نے. سر بات کرتے ہیں کیا, میں آپ کو بتاتی ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایکٹنگ اسپیکر تھے کل بھی,
اور آج بھی کل بھی یہ بعد میں یہ کہا گیا جی کہ موقع تو دیا عمر ایوب صاحب کو بات کرنے کا، لیکن سر کچھ چیزوں کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. جس وقت اجلاس شروع ہوا تھا اور اپوزیشن لیڈر نے کہا تھا سر اسی وقت بات کرنے دی جانی چاہیے تھی نا. آپٹکس تو یہ آیا کہ حکومت کے لیے یا ایوان کے لیے یہ معاملہ اتنا سینسٹیو نہیں ہے کہ بعد میں تھوڑی دیر بعد ڈیل کر لیں گے، ایسا امپریشن آیا. کیا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، میں نے سب کچھ سن لیا. دیکھیں ایک ٹیررزم کا واقعہ چل رہا ہے. آپ سب سے پہلے تو یہ بات طے کر لیں نیشنل اسٹیج کے اوپر کہ دہشت گردی ہوتی ہے، اس کی ہر حال میں مذمت ہوگی. اس کی نہ صفائی پیش کرنی چاہیے، نہ اس سے ساتھ ملا کر اپنا کوئی نیریٹو پولیٹیکل سیاسی بیانیے کو اس کے ساتھ ملا کے بیان بھی کرنا چاہیے. یہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ سے مراد آپ نہیں، جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں. دہشت گرد جب ہمارے ملک میں کارروائی کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہوگا کہ یار جب ایک جانب سے تو کم از کم ہم نے تفرقہ شرک جو ہے ان کے درمیان خلا پیدا کر رکھا ہے نا. ہمیں سب سے پہلے تو یونٹی فورس کرنی ہے، اپنی یونٹی کو انفورس کرنا ہے. باقی تمام ایشوز اپنے اختلافات بھی رکھتے ہیں، سیاسی طور پہ بیانیے بھی رکھتے ہیں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھ سکتے ہیں نا. یہاں انہوں نے بلاول صاحب نے پھر مثال دی، اے پی ایس کی مثال دی. اسی حوالے سے تو گفتگو فرما رہے تھے. اے پی ایس کا اتنا بڑا ثانیہ ہوا تو سب لوگ ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے ساتھ بیٹھ کے بنایا. دوسری بات دیکھیں، آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا ذکر کیا، اب مجھے اس پہ کہنے دیں کہ جب 2007 میں بے نظیر بھٹو شہید خود کی شہادت ہوئی تھی 27 دسمبر کو، تو اس رات پورے پاکستان میں لوگوں کے جذبات کیا تھے. جب راشد زرداری صاحب کے سامنے لوگوں نے نعرہ لگایا پاکستان کے خلاف، تو زرداری صاحب نے اس وقت جب بیوی کی میت بے نظیر بھٹو ٹو ٹائم وزیر اعظم کی میت پر بیٹھی، انہوں نے کہا نہ پاکستان کھپے، پاکستان کھپے. لیٹ می فنش پلیز، لیٹ می فنش. اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب جو کہ ینگ تھے، جونیئر تھے، ٹین ایج میں تھے، جب ان کو چیئرمین شپ ملی تو ان کا پہلا بیان تھا والدہ شہید ہو چکی ہیں، وہ چاہتے تو کیا بیان نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے کہا نو ڈیموکریسی از دا بیسٹ ایونٹ. تو ہر جگہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کیا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ایسے وقت آتے ہیں جب نیشن کو یکجا کرنا ہوتا ہے تو پھر انسان یہ سیکریفائس دیتا ہے.